ازواج انبیاء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ازواج انبیاء کی حکایات۔ جی ہاں، پروگرام ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم الحمدللہ مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی ازواج سے متعلق بہت کچھ سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ازواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے کہ ریت کیسے غلہ بنی، کیسے اناج بنی، وہی 90 سال کی عمر میں اولاد کی بشارت کا ملنا۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ ٹاپک بڑا طویل ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں ہم اسے کور نہ کر پائیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کے بعد بھی ہم ایک ایپیسوڈ لائیں گے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے اول تا آخر اس پروگرام کو دیکھیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو معلومات کا عظیم خزانہ ہاتھ آئے گا، اور وہ بڑی پیاری باتیں جو سیکھیں گے دوسروں کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ آئیے ناظرین، اچھی نیتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں اور آپ نیت کریں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ثواب کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، اور جو سیکھیں گے سمجھیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، بابل یہ قدیم تاریخی شہر ہے، عراق کی سرزمین پر واقع ہے۔ آج سے ہزاروں برس پہلے یہ ایک نہایت ہی سرکش بادشاہ نمرود بن کنعان کا پائے تخت یعنی کیپٹل رہ چکا ہے۔ یہی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالے جانے والا واقعہ پیش آیا، لیکن آگ نے اپنی طبیعت اور خلقی خاصیت یعنی نیچرل کوالٹی کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ آگ کی طبیعت جلانا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح سلامت اس سے باہر تشریف لے آئے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کچھ اس انداز میں بیان فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ خدا کی قدرت کی نشانی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر قوم کے جن لوگوں کے دل حق کے نور سے منور ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، ان سعادت مندوں میں حضرت سیدتنا بی بی سارہ رحمۃ اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ ایف جن چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا بی بی سارہ رحمۃ اللہ علیہا رشتے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن تھیں، اور آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام ہاران ہے، اور انہیں ہاران اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بھائی کا نام بھی ہاران تھا، لہٰذا دونوں میں فرق کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو ہاران اکبر اور بھائی کو ہاران اصغر کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت بی بی سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی ایک بہن کا ذکر بھی ملتا ہے، ان کا نام ملکہ ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کے نکاح میں تھیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کو حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت سیدنا انس
بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا ہوا۔ روایت ہے کہ حضرت سیدتنا سارہ رحمۃ اللہ علیہ کا حسن مبارک حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ علیہ کے حسن مبارک کی مانند تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور عورتوں میں حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی حسینہ تھیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ کی میراث تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، بعض نے یہ خیال کیا کہ حضرت سیدتنا سارہ، حضرت سیدتنا ہاجرہ اور حضرت سیدتنا آسیہ، حضرت سیدتنا مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہن نبی کیا تھی، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صرف مردوں میں ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے۔ اس آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں کچھ یوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے مکہ پاک میں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو نبی کیوں بنایا یا فرشتے نبی بنا کر کیوں نہ بھیجے؟ ان کے جواب میں یہ آیت آئی جس میں فرمایا گیا کہ اس پر کیا تعجب کرتے ہو، پہلے ہی سے انسان نبی ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتہ، جن، عورت کبھی نبی نہ ہوئے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور اپنے اہل خانہ کو اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، بے شک میں اس مقام سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانے والا ہوں جہاں جانے کا میرا رب عز و جل مجھے حکم دے، اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ دکھا دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ترجمہ کنز ایمان، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ہسٹورینز جو ہیں ان کا بیان ہے کہ بابل سے ہجرت کرنے کے بعد پہلے یہ حران پہنچے، وہاں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد مصر روانہ ہو گئے اور پھر مصر سے شام کے علاقے فلسطین میں سبعہ کے مقام پر تشریف لے آئے۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام موتفیقہ کے مقام پر تشریف لے گئے جو سبعہ سے ایک دن رات کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقام سبعہ میں ہی سکونت اختیار فرمائی، آپ وہیں رک گئے۔ پھر جب سبعہ کے باشندوں نے آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، آپ کو تکلیف پہنچائی، تو آپ علیہ السلام رملہ اور ایلا کے درمیان ایک مقام پر تشریف لے آئے جسے قط کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوران سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم سفر پر نکلتے ہیں اور پھر سفر ہو راہ خدا کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ دنیاوی اعتبار سے بھی سفر میں آزمائشیں آتی ہیں، تو سفر میں آزمائش سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا انداز ہمارا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ سفر کر کے ایک مقام پر بڑی آزمائش کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ ایک قول کے مطابق کہ مصر کا علاقہ تھا اور وہاں کا جو قبطی بادشاہ صادق ابن سعدون بڑا ہی ظالم تھا، جس مسافر کی بیوی خوبصورت دیکھتا قبضہ کر لیتا تھا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لائے اور اس ظالم کو ان کے بارے میں خبر ملی، تو پہلے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا تاکہ اگر حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زوجیت میں ہیں تو انہیں طلاق دلوا کر انہیں اپنے پاس رکھ سکے۔ یہ ظالم جو ہے وہ بھائی سے بہن کو نہیں چھینتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے برے عزائم کی خبر تھی، اور یہ تعلیم الہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ اصول بھی جانتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا تھی، آپ جانتے تھے کہ وہ اس کا یہ اصول ہے کہ وہ بھائی سے بہن کو جدا نہیں کرتا تھا۔ یہ اصول آپ علیہ السلام کو اس ظالم بادشاہ کا پتہ تھا، لہٰذا جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ان کے ساتھ اپنا صرف خاندانی اور دینی رشتہ بیان فرمایا، جبکہ رشتہ زوجیت کا ذکر اس لیے نہ فرمایا تاکہ وہ دست درازی سے باز رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کے پاس سے جب واپس تشریف لائے تو حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کو اس بارے میں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا، میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم میری دینی بہن ہو، اور اللہ کی قسم اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا سے فرمایا، یہ ظالم اگر جان لے گا کہ تم میری زوجہ ہو تو تمہارے متعلق مجھ پر غلبہ کر لے گا، اگر وہ تم سے پوچھے تو اسے بتا دینا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ اس زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ اب ناظرین اکرام، اس پر جب حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا وہاں اس بادشاہ کے پاس پہنچی، تشریف لے گئیں، تو پھر کیا ہوا اور وہاں آپ سے جو کرامتوں کا صدور ہوا وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کے دربار سے واپس تشریف لے آئے تو پھر اس نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کو بلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور یہ دعا کرنے میں مشغول ہو گئے کہ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ جب حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو ظالم نے خود اپنے اصول کے بھی خلاف کیا اور دست درازی کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ روایت میں ہے کہ جب بادشاہ آپ کی جانب بڑھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں اس طرح عرض گزار ہوئیں۔ کیا دعا کی؟ دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو اس ظالم بادشاہ کو مجھ پر قابو نہ دے۔ دعا کا اثر جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا اور وہ ظالم زمین پر گر کر پاؤں رگڑنے لگا اور اس کے ناک سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ مروی ہے کہ اپنا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی، بولا اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ مر جائے گا تو کہا جائے گا کہ اسی نے اسے مار ڈالا۔ یہ دعا بھی شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر دست درازی کے ارادے سے آگے بڑھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دعا فرمانے سے ایک بار پھر اس عبرتناک سزا میں گرفتار ہو گیا۔ اس طرح 2 یا 3 مرتبہ ہوا کہ وہ حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ کی طرف بری نیت سے آگے بڑھتا اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی تو وہ سزا میں گرفتار ہو جاتا، لیکن پھر وہ حضرت سارہ ہی سے کہتا کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اس آزمائش سے نجات مل جائے، میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ لیکن اس طرح اس نے 2-3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد اس نے یعنی اس کے یہاں جو کام کرنے والے تھے ان کو بلا کر کہا، اللہ کی قسم، یہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ کوئی طاقتور جن لے آئے ہو، اسے ابراہیم کے پاس واپس بھیج دو اور خدمت کے لیے اس کو ہاجرہ دے دو،
اس کے بعد آپ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کو ساتھ لے کر واپس تشریف لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک نماز ہی میں مشغول تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کے اشارے سے دریافت فرمایا کہ کیا خبر ہے؟ عرض کیا اللہ پاک نے اس ظالم کے مکر کو اس کے سینے میں رد کر دیا اور ہاجرہ کو خدمت کے لیے دے دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ جب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی طرف دست درازی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے دعا کی۔ اس میں ہمارے لیے بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، مثلا رزق میں تنگی ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے، گھریلو ناچاکیوں کا سامنا ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں مشکل کے حل کے لیے دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ اور ہم جو ہیں وہ ان کو اور ان کو بتاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا یہاں وہاں تذکرہ کرتے ہیں، لیکن دل سوزی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا نہیں کرتے۔ دعا کرتے ہوں گے لیکن جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے۔ جب بھی دعا مانگیں تو یاد رکھیں، اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ الکریم پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوں تو ہمیں اللہ توفیق دے، ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مقامات مقدسہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہی محفل میں جہاں قرآن پاک کا ختم کیا گیا وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر دعا مانگنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یوں ناظرین اکرام، ہمیں ان چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے بندے پسند ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح انداز میں دعا کرنے والے بنیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں ہمارے لیے علم و حکمت کے مزید کچھ مدنی پھول یوں بھی ہیں کہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا با کرامت ولیہ تھیں۔ یہ آپ کی کرامت ہی تو تھی کہ دعا فرماتی فوراً وہ ظالم بادشاہ کی پکڑ ہو گئی، اور پھر دعا فرمانے پر اس پکڑ سے رہائی بھی مل گئی۔ اس ظالم بادشاہ کی یہ پکڑ اور چھوٹ حضرت سارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی کرامت بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی۔ وہ اپنی حرکت پر پکڑا جاتا تھا اور جناب سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی دعا پر چھوٹ جاتا تھا۔ آپ چھوٹنے کی دعا اس لیے کر دیتی تھی کہ اگر وہ مر گیا، ایسا ہی رہا تو اس کی قوم ہمیں تکلیف پہنچائے گی، اس لیے اس کے لیے آپ درست ہونے کے لیے دعا کر دیتی تھی۔ سے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ جو مسلمان نہیں تھا مگر وسیلہ اولیاء کا قائل تھا، وسیلہ اولیاء کا قائل تھا، اس انداز میں کہ اس نے خود رب سے دعا نہیں کی کہ مجھے اچھا کر دے، بلکہ حضرت سارہ سے دعا کراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو میری دعا قبول نہیں ہوگی، اور یہ مانگیں گی تو مل جائے گا۔ تو یہ ایک اس کا کانسیپٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پکڑا تو اس کے جرم سے، مگر چھوڑا تو حضرت سارہ کی دعا سے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پکڑا تو اس کے جرم کی وجہ سے، مگر چھوڑا تو حضرت سارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی دعا سے، جس سے پتہ لگا کہ مجرم اکثر پکڑے جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے، مگر خلاصی پاتے ہیں بزرگوں کے فیض سے۔ آپ کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہوئی کہ دعا کی اور وہ چھوڑا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امید ہے ناظرین اکرام یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ ہمیں جہاں دعا کا سہارا لینا ہے وہیں آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کا کیسا مقام و مرتبہ، اور حضرت سارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ با کرامت ولیہ تھیں کہ آپ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ پر کیسا انعام فرمایا اور انہیں کیا خوب مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے دعا فرماتے ہی اس ظالم بادشاہ کی پکڑ ہو جاتی اور عبرت ناک سزا میں گرفتار ہو جاتا۔ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اب یہاں
اسلامی بہنوں کے لیے بھی بڑا اہم پوائنٹ ہوگا۔ آپ کو حضرت سارہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کسی بات میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ کبھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کی۔ اسی کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اتنی عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ ایف جین چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا سارہ رحمت اللہ علیہ ہر بات میں، جی ہاں ہر بات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کیا کرتی تھی، ان کی فرما برداری کرتی تھی، ان کی بات مانا کرتی تھی۔ اس میں ان اسلامی بہنوں کے لیے درس کا مدنی پھول موجود ہے جو شادی شدہ ہیں، کہ اپنے منصوب کی نافرمانی سے، یعنی اپنے بچوں کے ابو شوہر کی نافرمانی سے بچتی رہیں اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کرتی رہیں۔ اور وہ خواتین یا وہ شادی شدہ اسلامی بہنیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں بچوں کے ابو آزمائش میں رہتے ہیں، ان کی لمبی زبان کی وجہ سے، جی ہاں بعض مرتبہ شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں، تکلیف پہنچاتی، زبان سے ایذا پہنچاتی ہیں۔ کوئی بات اگر گھر میں بچوں کے ابو سمجھائیں تو وہ ان سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کا اظہار بعض مرتبہ جو ہے وہ کچن میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ برتن دھوتے دھوتے زور سے برتن پھینکیں گی، تو کبھی سامان ادھر پھینک رہے ہیں، تو کبھی بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے، تو کبھی زور زور سے چیخنا شروع کر دیں گی۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ نیک اور جائز کام میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے شوہر کی عزت کیجیے۔ یہ ہیں تو آپ کی عزت ہے، ان کے ذریعے سے آپ کی عزت کا تحفظ ہے۔ اپنے شوہر کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان سے دعائیں لیں، انہیں بھی نیکی و پرہیزگاری میں آگے بڑھائیں، خود بھی نیکی و پرہیزگاری میں آگے بڑھیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ گھر امن سکون کا گہوارہ بھی بنے گا، اور آپ کے بچے آپ سے انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھیں گے، کیونکہ بچوں کو جو ہم بولتے ہیں بعض مرتبہ وہ کرتے نہیں ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی جو ہیں وہ اسپیشلی آپس میں اپنے تعلقات کو درست کریں، آپس میں اچھے انداز میں رہیں، تو انشاءاللہ الکریم ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرامین آپ کو سناتا ہوں۔ عورت جب 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت، اپنی عزت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا، اے عورتو خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی۔ مزید فرمایا، جو عورت بلا اجازت شرعی اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو ناگوار ہو، جب تک پلٹ کر نہ آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے، اور جن و آدمی کے سوا جس چیز پر گزرے سب اس پر لعنت کریں۔ مزید فرمایا، جو عورت بے ضرورت شرعی یعنی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے، بعض کی یہ بڑی گندی اور گھٹیا قسم کی عادت ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی تکلیف پر، تھوڑی تھوڑی آزمائش پر، راشن کم پڑ گیا، دیگر گھر کی ضرورتوں میں کوئی آزمائش آ گئی، فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، شوہر جناب وہ گھمانے پھرانے نہیں لے جاتا، ہوٹلوں میں کھلانے نہیں لے جاتا۔ یہ بھی اس طرح کے معاملات بعض گھروں میں ہوتے ہوں گے کہ اگر شوہر کھلائے پلائے گھمائے فرمائشیں پوری کرے تو اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر یہی شوہر کہے کہ جناب ابھی تھوڑا ہاتھ تنگ چل رہا ہے، ابھی جس طرح اپن گھر میں ایک نارمل لائف گزارتے ہیں اسی طرح گزاریں، ابھی جب خلاصی ہوگی تو ٹھیک ہے آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے، مزید اچھا کھلائیں گے، تو نہیں جی ہم کو تو اچھا ہی کھانا ہے، کہیں سے بھی لاؤ، حرام کا لاؤ، جیسا لاؤ، چوری کر کے لاؤ، ہمیں سے مطلب نہیں، ہمیں کھلاؤ، ہمیں ہماری فرمائشیں پوری کرو۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اور بعض پھر نادان عورتیں جب ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو اپنے خاوند کو پریشان کرتے ہوئے کہتی مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، اور اس طرح کہہ کر اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ دل کے کانوں سے توجہ کے ساتھ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا ارشاد سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت بے ضرورت شرعی یعنی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بلا اجازت شرعی اپنے خاوند کو پریشان کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایف جن چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے بہت ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کی، اور یقیناً ہمارے اس پروگرام کا نام ہی ازواج انبیاء کی حکایت ہے، تو اس میں اسپیشلی اسلامی بہنوں کے لیے بہت سارے سبق ہوں گے۔ لہٰذا اگر اسلامی بہنیں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں، شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاریں، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزاریں، اور شوہر کو یہ کہا جائے کہ آپ ہمیں بھلے تھوڑا کھلائیں لیکن حلال اور پاکیزہ غذا ہی کھلائیں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے پیٹ میں آگ نہیں بھرنا چاہتے، آپ جتنا کما کر لاتے ہیں حق اور حلال کا لائیں، اللہ اسی میں برکت دے گا، ہم رب سے دعا کریں گے وہ ہماری روزی میں برکت دے گا، ہم گناہ سے بچیں گے وہ ہماری روزی میں برکت دے گا، لیکن برائے مہربانی ہم کو حرام کا لقمہ کبھی نہ کھلانا۔ اگر گھر کی اسلامی بہنیں یہ سٹینڈ لے لینا اور یہ بے جا فرمائشیں بند کر دیں تو یقین مانیں آپ کے بے جا خرچے بچ جائیں گے۔ آج جتنا کما لیں، ہم کہتے ہیں ہمارا پورا ہی نہیں ہو رہا، وہ پورا کیسے ہوگا؟ آپ کو ہر اگلے دن کوئی نئی چیز چاہیے، جب مارکیٹ میں کوئی نیا فیشن ہے آپ کو نئے کپڑے چاہیے، نئی جویلری چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ شوق لگ جاتا ہے کہ اس نے اتنا اچھا لیا مجھے بھی ہونا چاہیے۔ تو اب وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جتنی گنجائش ہو نا اتنا ہی بندے کو کام کرنا چاہیے، تو یہی ہمارے لیے آسان رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جن باتوں سے شوہر منع کرتا ہے، روکتا ہے، جن سے ملنا شوہر پسند نہیں کرتا، ہمیں چاہیے کہ ان معاملات میں بھی ہم شوہر کی اطاعت کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ نہیں، یہاں کسی سے ملنے سے مراد میری سگے بھائی سے نہیں ہے کہ اب سگے بھائی سے شوہر روک رہا ہے ملنے سے، یا والدین کے پاس جانے سے روک رہا ہے، تو یہاں پھر شرعی رہنمائی لے لی جائے۔ لیکن یہاں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے مراد یہ کہ کزن سے ملنے سے شوہر پسند نہیں کرتا، تو یہ ظاہر سی بات ہے شریعت نے پردہ رکھا ہے۔ چچا ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات، ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان سے ظاہر سی بات ہے کہ پردہ ہے، تو یہاں پر شرعی پردہ ہے، تو اگر شوہر اسے روک رہا ہے تو یہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں مدد کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم ہم جلد اگلے ایپیسوڈ پہ لے کر آئیں گے، اس کا پارٹ 2 لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس میں سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات انشاءاللہ آپ اس میں سنیں گے۔ ایف جین چینل دیکھتے رہیے، اگلے ایپیسوڈ کا انتظار بھی کیجیے اور ضرور دیکھیے گا، اسے دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم معلومات کا عظیم خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء۔